السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، انسان خواب میں اپنے آپ کو زنا کرتے ہوئے دیکھے، برا عمل کرتے ہوئے دیکھے تو کیا اس پر بھی گناہ ہوگا، اس پر بھی عذاب ہوگا، خدا کے یہاں اس پر بھی پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اصلاً انسان جب سو جاتا ہے تو بہت سی چیزیں وہ خواب میں دیکھتا ہے، اور اصلاً یہ خواب میں جو چیزیں اس کو دکھائی دیتی ہیں اکثر تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دن کے اندر جو وہ کچھ کام کرتا ہے، یا دن میں وہ جو کچھ سوچتا ہے، یا دن میں وہ کسی چیز کا تصور کرتا ہے، اپنے ذہن کے اندر ان چیزوں کو لاتا ہے، تو وہی چیزیں بسا اوقات اس کو خواب کے اندر نظر آتی ہیں۔ اب اسی طرح اگر ایک انسان وہ دن بھر موبائل کا استعمال کر رہا ہے، اور موبائل کا استعمال بھی وہ غلط کر رہا ہے، اس موبائل کے اندر وہ فلمیں دیکھ رہا ہے، یا اس موبائل کے اندر وہ گانے وغیرہ سن رہا ہے، اور اسی طرح اس موبائل کے اندر ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے، یا ایسے ہی جو گندی فلمیں ہوتی ہیں وہ سب دیکھ رہا ہے، تو اب جو چیزیں اس نے دن کے اندر اپنے موبائل میں دیکھی ہیں، اب وہی چیزیں اس کے ذہن میں اور اس کے دماغ میں وہ پیوست ہو گئیں، وہ اس کے دماغ کے اندر فٹ ہو گئیں۔ اب جب انسان رات میں سو جائے گا تو اب جو چیزیں اس کے ذہن کے اندر ہیں اور جو اس کے ذہن میں آئی ہیں موبائل دیکھنے سے، فلمیں دیکھنے سے، تصویریں دیکھنے سے، یا گندی فلمیں دیکھنے سے، تو اب خواب میں بھی وہی چیزیں اس کو دکھائی دیتی ہیں، اور پھر انہی چیزوں کی وجہ سے انسان خواب میں کبھی یہ دیکھتا ہے کہ وہ زنا کر رہا ہے، لڑکا ہے تو بھی وہ دیکھتا ہے، اور لڑکی ہے وہ بھی اسی طرح کی چیزیں دیکھتی ہے، جبکہ اس نے دن بھر کے اندر یہ سب کیا ہو کہ وہ برے خیالات اس کے ذہن میں ہوں، یا گندی تصویریں اس کے ذہن میں ہوں، تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، اگر وہ خواب میں یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہے اور زنا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ اصلاً حقیقتاً زنا نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ کہ ایک انسان حقیقتاً کسی کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ یہ کام کرے، کسی عورت کے ساتھ وہ یہ کام کرے، تو حقیقتاً جب زنا ہوگا تب اس پر وبال ہوگا، اور گناہ ہوگا، اور عذاب ہوگا، خدا کی پکڑ اس پر ہوگی۔ اور جو انسان حقیقتاً کرتا ہے تو قرآن کریم کے اندر اس کی سزا بھی بتائی گئی ہے، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، کہ ان میں سے ہر ایک کے 100 کوڑے لگائیے۔ تو یہ حقیقتاً کرنے پر ہے، لیکن ایک انسان خواب کے اندر یہ چیز دیکھ رہا ہے کہ اپنے آپ کو زنا کرتے ہوئے، یا لڑکی دیکھ رہی ہے یا عورت دیکھ رہی ہے زنا کرواتے ہوئے، تو اس کے اندر گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حقیقتاً وہ زنا نہ کر رہا ہے، اور اگر عورت یا لڑکی ہے تو نہ کروا رہی ہے، تو اس لیے اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور، کہ جب وہ خواب کے اندر یہ چیز کر رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، اور اسی صورت کے اندر احتلام اس کو ہو جاتا ہے، نائٹ فیل ہو جاتا ہے، تو اب کیا اس پر غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہاں تو یہ بات بالکل ذہن میں رکھیں کہ ایسی صورت میں غسل تو اس پر ہوگا ہی، اس پر غسل کرنا بالکل فرض ہے۔ لڑکا دیکھے اور اس کو احتلام ہو جائے تو بھی غسل فرض ہے، اور عورت یا لڑکی ہے وہ اگر اس طرح دیکھے اور اس کو احتلام ہو جائے تو بھی اس پر غسل فرض ہے۔ وہ صبح کے وقت میں اٹھیں، نماز سے پہلے اٹھیں، اور غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اگر عورت یا لڑکی ہے تو وقت کے اندر وہ نماز پڑھ لیں، یعنی وقت ختم ہونے سے پہلے نماز پڑھ لیں۔ اب ایک بات اور یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ عام طور پر انسان کو یہ شکایت ہو جاتی ہے کہ اس کو احتلام کی شکایت رہتی ہے، زیادہ تر اس کو احتلام ہوتا ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ انسان بسا اوقات بہت زیادہ کھا لیتا ہے، ضرورت سے زیادہ کھا لیتا ہے،
تو جس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ صورت اس کے ساتھ پیش آتی ہے کہ اس کو غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اور اس طرح انسان کا بھی جب وہ موبائل کا استعمال غلط کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہے احتلام کی شکایت ہو جاتی ہے اور نائٹ فیل جو ہے ہو جاتا ہے، غسل جو ہے اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ذہن کو بالکل کیا ہے پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے۔ اور یہ ذہن پاک رہے گا، صاف رہے گا، یہ کیسے رہے گا؟ اس کے اندر سب سے اول چیز تو یہ کہ ہم دینی مجلسوں کے اندر بیٹھیں، دینی حلقوں کے اندر ہم شریک ہوں، اور اسی طرح جہاں پر قرآنی تعلیم ہو، اسلام کی باتیں ہوں، وہاں پر ہم شریک ہوں، جلسے جلوس ہوں ہم ان کے اندر شریک ہوں۔ تو ایسی چیزیں جو بالکل کیا ہے دینی ہیں، اسلامی ہیں، جب ہم ان میں شریک ہوں گے، یا یوں کہیے علماء کی صحبت ہے ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اٹھیں گے، اللہ والوں کی جو ہے صحبت ہے ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا، آنا جانا ہوگا، تو ان کے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے اچھے اثرات ہم پر پڑیں گے، اچھائیاں ہمارے ذہنوں کے اندر آئیں گی، اور جو برائیاں ہوں گی، برے خیالات ہوں گے، وہ کیا ہے ہمارے ذہن سے محو ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ جب وہ برائیاں ہمارے ذہنوں سے نکل جائیں گی تو انشاءاللہ یہ شکایت بھی نہیں ہوگی کہ انسان کو روزانہ جو ہے وہ احتلام ہو رہا ہے، نائٹ فیل ہو رہا ہے، اور غسل روزانہ اس کو کرنا پڑ رہا ہے، یہ شکایت بھی نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح جب وہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے گا، علماء کی مجلس میں بیٹھے گا، دینی مجلسوں اور حلقوں میں بیٹھے گا، تو وہ خواب کے اندر جو گندی چیزیں دیکھ رہا ہے زنا کرتے ہوئے یا کراتے ہوئے، یہ بھی جو ہے انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ذہن کو پاک رکھنے کے لیے اچھی جگہوں کے اندر بیٹھنا ہے، اچھی مجلسوں میں بیٹھنا ہے، دینی مجلسوں کے اندر بیٹھنا ہے، علماء کی نشستوں میں بیٹھنا ہے، علماء کے ساتھ آنا جانا ہے، یا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی باتوں کو سننا ہے، اور سن کر جو ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے۔ تو جب ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں گے تو نہ تو احتلام کی شکایت رہے گی اور نہ خواب میں یہ گندی چیزیں دیکھنے کی شکایت رہے گی۔ ہاں اگر کبھی بسا اوقات اس طرح کی چیز خواب میں پیش آ جائے کہ وہ زنا کرتے ہوئے یا کراتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اس سے گناہ نہیں ہوگا، اور ایسی صورت میں احتلام ہو جانے پر اس پر غسل کرنا فرض ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔